راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کیا حال چال ہے جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اور عظمیٰ کی اور ہماری پوری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت اور خیریت سے رکھے اور آپ اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے سکیں۔ کام اچھے سے سارے انجام دینے کی بات ہے تو مجھے یہاں پہ ایک کہانی یاد آ گئی ہے۔ ایک دفعہ اسکول میں جب ٹیچر بچوں کی ریاضی کی کلاس لے رہی تھی تو انہوں نے بچوں کو 9 کا پہاڑا لکھوایا۔ انہوں نے وائٹ بورڈ پر پورا پہاڑا لکھا اور جب انہوں نے بچوں کی جانب دیکھا تو سارے کے سارے بچے ہنس رہے تھے۔ اب ٹیچر بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچائے، پھر انہی بچوں میں سے ایک بچے نے بتایا کہ میڈم آپ نے 9 ایک بار 9 کی جگہ 9 ایک بار 6 لکھ دیا ہے۔ تو میم نے کہا کہ ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے تو ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے 9 دفعہ ٹھیک لکھا لیکن آپ میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا، لیکن ایک دفعہ میں نے غلط لکھ دیا تو اس پہ آپ سب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ٹیچر نے بچوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری بہت ساری اچھائیوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ہماری چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس غلطی کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جی، اور آگے بڑھنے کی بات ہے تو چلیے پھر ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے۔ میں گہری دلدل میں دھنسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا ہے۔ میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ عظمیٰ، آج کے اقتباس میں بھی یہی بات ہے کہ خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اور خدا کے سامنے ہم اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اس کی نظر تو تمام بشر پر لگی ہوئی ہے، اور ہمارا خدا کیسا عظیم اور محیب خدا ہے۔ اور ابھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب آپ ہمیں خط لکھیں گے، اس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور SMS اور کال کے لیے عظمیٰ ذرا نمبر بتا دیجئے۔ SMS اور کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کیجئے، PCRM فیصل آباد ID ہے، اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو ابھی جناب جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے ہم ان کا ذرا ذکر کرتے چلیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ ہمارے پیارے بھائی سلیمان انصاری، اور سلیمان انصاری نے کہا کہ عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس کی میزبانی میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا۔ تو عظمیٰ جی، میں ان کا خط پڑھ رہا تھا اور انہوں نے آپ کے تعلق سے لکھا کہ عادل مشتاق اور عظمیٰ بیٹی کا پروگرام ہم نے سنا تو مجھے بڑی اپنائیت ملی اور بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے اتنی اپنائیت سے ہمیں خط لکھا اور سارے سیگمنٹس کو بھی پسند کیا، اور پھر یہ بہت دعا کرتے ہیں۔ سو بہت شکریہ سلیمان انصاری صاحب آپ کا۔ سلیمان انصاری صاحب، آپ کی ساری محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ PCRM کی فیملی کا حصہ ہیں۔ تو اگلا میسج جو میرے پاس موجود ہے، اس سے لکھتے ہیں شفقت باجوہ صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام عظمیٰ یونس اور عادل مشتاق کی میزبانی میں سنا، میاں بیوی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور حمد و ثنا سے بہت برکت ملی۔ آپ کہتے ہیں کہ صحت کا سیگمنٹ بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ آپ کی اس میسج کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
سید شکیل حیدر بخاری کا خط ہے اور عظما انہوں نے بھی ہم دونوں کا ذکر کیا ہے. یہ محبت ہے جی ان کی, بہت شکریہ. آپ نے سبھی سیگمنٹس کو بھی پسند کیا اور انہوں نے بھی جو ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی ٹی کے تعلق سے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں, ان کے علاج کے لیے کچھ بتایا, تو یہ بہت خوش ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ دوستوں کے خطوط جو شامل ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. تو جناب یقین مانیے سید شکیل حیدر بخاری صاحب, آپ کے خط پڑھ کر ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ یہ محبت کا سلسلہ اسی طور پر آپ جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. تو ظفر اقبال صاحب ہمیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے, اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعا کے لیے, اور آپ نے تمام تر سیگمنٹس کو پسند کیا ہے. آپ کا شکریہ ظفر اقبال صاحب. جی تو یہ خط ہے عظما اسد مراد کا, اور عظما دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ پروگرام سنا, بہت اچھا لگا, اور کہتے ہیں کہ ریبا نعیم صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا, سن کر سکون ملا, اور کہتے ہیں کہ حسب معمول پروگرام کے سارے سیگمنٹس بہت پسند آئے, اور کہتے ہیں کہ دلچسپ اور مٹھاس سن کر بہت خوش ہوا. تو بڑی بات ہے جناب, آپ کی باتیں بھی بڑی میٹھی اور پیاری ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طور پر آپ اس محبت کو, اس دلچسپی کو, اس مٹھاس کو ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. کچھ ساتھیوں نے فیس بک پر کامنٹس کیے ہیں, ان میں آر ایس اے زین لکھتے ہیں کہ اوسم, اور مہر عبدالستار سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ یشوا بھائی جب بھی بولتے ہیں کمال بولتے ہیں, پروگرام سننے کا لطف مزید دوبالا ہو جاتا ہے. تو مہر عبدالستار سلفی صاحب, آپ کے اس خوبصورت کامنٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. محمد ارشد ثاقب گوندل صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب عادل مشتاق اور عظما یونس کی میزبانی میں پروگرام سنا بہت اچھا لگا, اور کہتے ہیں کہ ماحول کی آلودگی کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی اور درخت لگانے کے بارے میں بتایا گیا وہ بھی بہت اچھا کام ہے, اور صحت کی باتیں سیگمنٹ کو بھی آپ نے بہت پسند کیا ہے. آصف سردار صاحب لکھتے ہیں ویری نائس. جنبش پرویز لکھتی ہیں کہ ویری نائس, گاڈ بلیس بوتھ آف یو بردر اینڈ سسٹر. امجد خان صاحب لکھتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت عمدہ اور زبردست تھا, بہت پسند آیا. مہر عبدالستار سلفی کہتے ہیں کہ بہت محنت سے سامعین کے لیے ترتیب دیا گیا, ایک بہت ہی اچھا پروگرام. تو آپ تمام تر سامعین کا بہت بہت شکریہ فیس بک پر ہمیں لکھنے کے لیے, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. بہت شکریہ. اور عظما واقعی بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے پیارے لسنرز جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اتنی محبت بھری باتیں لکھتے ہیں. تو ابھی جناب آپ کو لیے چلتے ہیں پھر اس سیگمنٹ کی طرف جس کے تعلق سے آپ سب نے لکھا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, اور شکریہ کے ساتھ ہم بڑھیں گے آگے اور مل کر سنیں گے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ, یعنی کہ صحت کی باتیں. آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم پروگرام لے کر آئے ہیں صحت سب کے لیے, اور یہ پروگرام آپ کے لیے بھی ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ڈاکٹر اطہر یعقوب آج ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر اطہر ایک دل کے ہسپتال میں کام کرتے ہیں, بہت مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں, اور دل کا علاج ان کے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب, انجائنا ایک ایسی بیماری ہے جو نام سے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے, کیا یہ خوبصورت ہے؟ نہیں, یہ بیماری اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنا اس کا نام خوبصورت ہے, کیونکہ اس کو ہم دل کا خاموش درد کہتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, جس میں شوگر کا مرض, بلڈ پریشر, اسموکنگ, موٹاپا, اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس میں وہ بہت میٹر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ یہ دل کا خاموش درد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ دل کا خاموش درد کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ جب میں نے نام لیا شوگر کے مریضوں میں, بعض دفعہ درد کی کیفیت کو جو حس ہوتی ہے, اس کو جو ہم محسوس کرتے ہیں, وہ شوگر کے مریضوں میں نہیں ہوتی, کیونکہ شوگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے نروز جو ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, اور پراپر وہ ان کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شوگر کے مریضوں میں تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کو دل کا خاموش درد ہوا, بعد میں جب اس نے ECG کروائی اس کو تب تک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کیا یہ خاموش درد دل میں ہوتا ہے یا ٹانگ میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ درد جو ہے, جو سمٹمز ہیں اس کے, وہ اس میں یہ ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے, بازو میں جاتا ہے, نچلے جبڑے میں, دانتوں میں, گردن کے پیچھے, ایون پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور مریض پھر اس کو ایز اے گیسٹرک ٹربل کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے, اور اس کو بہت معمولی صدر سمجھا جاتا ہے, لیکن یہی معمولی درد بعد میں جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے.
آپ نے ذکر کیا مختلف بیماریوں کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریض وہ شوگر کا ہے، اگر اس کو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہے، تو کیا ضروری ہے کہ انجائنا میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے وہ؟ بالکل ایسے ہے کہ جب شوگر بلڈ پریشر ان کنٹرولڈ رہتا ہے، اس کی پیچیدگیاں ہی آگے یہ دل کے امراض اور گردوں کے امراض اور فالج کا اٹیک کرتے ہیں. بعد میں ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے لوگوں میں جب یہ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا، وہ میڈیسن اپنی ادویات پراپرلی استعمال نہیں کرتے یا اپنے معالج سے رابطہ نہیں رکھتے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ اس کا درد جو ہے وہ سینے میں محسوس ہوتا ہے، بازو کی طرف جا سکتا ہے، جبڑے کی طرف جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسے وقت میں، یہ رات کے وقت ہم کہہ لیں، کسی کو ایسا درد اٹھا ہے تو وہ فوری طور پر کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ درد 20 منٹ سے زیادہ اس کو اسی طرح سینے میں ہو رہا ہے اور بازو میں جا رہا ہے، جبڑوں میں، گردن کے پیچھے جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ فوراً 1122 کو کال کریں اور ان دی مین ویل یہ کریں کہ ایک اینجیسڈ کی گولی زبان کے نیچے رکھیں اور ڈسپلن کی گولی چبا لیں اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جا کے ECG کروائیں تاکہ مرض کی پراپر تشخیص ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اینجیسڈ کا نام لیا، یہ ایک گولی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے. کیا یہ عام دستیاب ہے؟ جی بالکل عام دستیاب ہے، میڈیکل سٹور پہ اویلیبل ہے. تو اینجیسڈ کے نام سے آتی ہے، اس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں، ایز اے فرسٹ ایڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ایسا درد ہو. فوری طور پر ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر اس کو دیکھے گا، اس کو ECG ریکمینڈ کرے گا، ECG ہوگی، ڈاکٹر ECG دیکھے گا. اگر ECG میں کوئی واضح تبدیلیاں ہیں اس کے اکارڈنگ ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر تو وہ ہارٹ اٹیک میں پراپرلی بدل چکا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک کی اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی. اگر وہ ہارٹ اٹیک میں پراپرلی نہیں بدلا تو پھر بھی سینے میں درد ہے تو اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ الگ ہے، اس کو داخل کیا جائے گا، انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، کچھ ٹیسٹ اس کے بھیجے جائیں گے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انجائنا کا درد جو ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ایک شوگر کو کنٹرول رکھیں، اپنے معالج سے رابطہ رکھیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول رکھیں، اپنا وزن کم رکھیں اور سموکنگ جو ہے اس کو اوائڈ کریں اور ڈیلی 30 منٹس واک کریں ایٹ لیسٹ 5 ڈیز کے لیے، اور برسک واک، تیز تیز چلنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو آپ فالو کر کے اس مرض سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا مختلف بیماریوں کا، جیسے شوگر کا، بلڈ پریشر کا، یا کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ درد ہو سکتا ہے. کیا اگر کسی شخص میں یہ بیماریاں نہیں ہیں تو اس کو بھی انجائنا کا درد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، بعض ایسا ہوتا ہے کہ یہ وجوہات نہیں بھی ہوتی تو درد ہوتا ہے. اس میں کچھ ہماری موروثی بیماریاں آتی ہیں جس میں کنجینیٹل ہم اسے کہتے ہیں، کہ کسی کو وراثت سے یا خاندان میں چلتی آ رہی ہیں. اگر ماں کو یا باپ کو دل کا مرض ہے تو وہ آگے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں نہیں بھی ہوتا تو آگے جو جنریشن ہے اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کنجینیٹل ہم کہتے ہیں، ان بورن ایرر آف میٹابولزم، یہ ایک ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. شریانوں میں چکنائی کا جمنا وہ اس مرض کو لاحق کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ انجائنا کا مرض، یہ انجائنا کا درد خاموش درد ہے اور یہ کسی شخص کو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی بیماری میں پہلے سے مبتلا ہو تو پھر وہ اس مرض کا شکار ہو. یہ کسی وقت بھی کسی کو ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ہدایات پر پوری طرح سے عمل کریں تو یقیناً پھر ہم ایسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. تو صحت کی باتیں میں عظما آج انجائنا کا درد ڈسکس کیا گیا، اور امید ہے کہ اس کے تعلق سے بھی سبھی کو سب باتیں جو اس وقت ہم نے سنی اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ صحت کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی پڑھ رہی تھی کہ بہت سے لسنرز نے اسی سیگمنٹ کے تعلق سے لکھا اور بیماریوں کے تعلق سے لکھا کہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور پھر اس سے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں. اور اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہے، ایسا سیگمنٹ ہے جس میں ہم کسی نہ کسی زندگی پر یا ان کے تجربات پر مبنی ایک کہانی سنتے ہیں اور اس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، جس کا نام ہے آپ بیتی. تو آئیے مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میرا نام صدیق کھوکھر ہے. ایک ایسا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ہوا کچھ ایسے، ہمارے گھر کی جو چھت ہے ٹائل اینٹ کی بنی ہوئی تھی، تو ایک اینٹ اس میں سے گرنے والی تھی.
تو ہم نے اپنے والد صاحب سے ہر روز کہنا کہ اس اینٹ کو ٹھیک کر دیں، کیونکہ وہ بیسیکل راجگیری کا کام کرتے تھے. وہ ہمارے ساتھ ایسے گفتگو کرتے کہ یہ نہیں گرے گی. تو ہم ایسے ہی ہر روز بات ہو جاتی تھی جب بھی نظر پڑتی تھی. سردیوں کے دن تھے، خداوند نے میرے کو ایک بچے سے نوازا، تو ہم اس خوشی کے لیے ہر چیز بھول گئے کہ ہماری گھر کی چھت کی اینٹ گرنے والی ہے. تو جیسے ہی بچہ 1 ہفتے کا ہوا، ایک دن ایسا ہوا اسی جگہ پہ جہاں اینٹ گرنے والی تھی اسی چارپائی کے اوپر بچے کو لٹا دیا. ہم صبح اٹھے، اپنے اپنے کام کے لیے، ناشتے کے لیے تیاری ہو رہی تھی. میری بیوی کھانا بنا رہی تھی. کمرے میں بچہ اکیلا ہی تھا. ہم سب باہر چلے گئے تو ایک دم ظہر سے آواز آئی. ہم باہر سے بھاگے، دیکھا تو بچے کے اوپر اینٹ اور وہ ایک لکڑی کا فریم جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بہت ساری مٹی اس کے اوپر پڑی ہے. تو جیسے ہی ہم اندر آئے تو میری بیوی نے اس کو اٹھایا تو رونے لگی کہ یہ بچہ تو مر گیا. تو وہ میرے والد صاحب کو دکھا رہی ہے، دیکھو روزانہ ہم آپ سے کہتے تھے کہ یہ اینٹ گر جائے گی، آپ مان ہی نہیں رہے تھے، یہ نتیجہ نکلا، یہ دیکھو. تو سبھی اور بھی آگے، پڑوسی بھی آگے. تو کسی نے بولا اس کو صاف تو کرو، بچے کو بہت مٹی لگی ہوئی ہے. اس کے منہ کے اندر بھی مٹی جا چکی تھی. جیسے اس کو صاف کیا تو بچے نے سانس لیا. جیسے اس نے سانس لیا تو ہم نے خدا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ خدا کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، انسانوں سے، کہ وہ ایک ننھی سی جان تھی، وہ اس اینٹ سے مر بھی سکتا تھا بچہ، تو خدا نے اس کو بچا لیا. میں نے اس واقعہ سے یہ سیکھا ہے، گھر میں مرمت کا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، بجلی کی وائرنگ، سوئچ، چھت کی اینٹیں یا بالے، سیڑھیاں، سوئی گیس اگر لیک ہے، کوئی بھی چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا خراب ہے تو اسے فوری طور پر مرمت کروا لینا چاہیے تاکہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آ جائے. تو بڑی ہی خوبصورت سی بات سیکھی ہم نے آج کی آپ بیتی سے کہ چھوٹی چھوٹی خرابی کو جلد ہی ٹھیک کر لینا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں. تو آج کا ہمارا موضوع بھی اسی تعلق سے تھا کہ اگر تنقید کوئی ہم پر کرتا ہے تو ہم اسے دل پر لے لیں گے تو پھر تو ہم کوشش کرنا ہی ترک کر دیں گے، لیکن اگر ہم اسے مثبت طور پر لیں گے اور اسے اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اور بات کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ پتھر تو سبھی کے راستوں میں پھینکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہی پتھروں سے راستہ بنا لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے راستے کا پتھر بنا لیتے ہیں. تو ابھی جناب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس کارکردگی کے ساتھ ساتھ جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ خداوند تعالیٰ دعا کے وسیلہ سے ہم پر کرتا ہے. تو آئیے پھر ہم بھی سب خداوند تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے لیے، اور ہم آپ سے فضل مانگتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھیں اور ترقی کریں. سبھی سامعین کے لیے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے خاندانوں کو محفوظ رکھے، ان کو محفوظ رکھے اور ہر طرح سے ہمیں برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور خداوند ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پر رحم فرما دیجئے. اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.